نحمده ونصلي على رسوله الكريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا رحم لنا إلا ما رحمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أبيك نستعين يا فتاح رب زد وعلمك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. محترم بھائی دوستو بزرگوں، اللہ جل جلالہ عمل والوں کا ہم سب پر بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ جل جلالہ عمل والوں نے ہم سب کو اس کے خزانے کی سب سے عظیم اور سب سے قیمتی نعمت سے نوازا ہے۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ اتنی بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دی، بہت بڑی نعمت ہے میرے دوست۔ قدر کرنے والوں نے اس نعمت کی قدر کر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا میں جنت کے مزے چکھا۔ حالانکہ نعمت والوں کے پاس جو نعمت ہے، یہ نعمت تو ہے ہی دلوں کا سکون۔ جن جن کے پاس میں نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے دی، اور یہ کلمہ دنیا آخرت کی کامیابی کا ضامن ہے۔ اتنی بڑی نعمت ہمارے اپنے پاس میں ہو، پھر بھی ہماری اپنی زندگیاں پریشانیوں میں گزر رہی ہیں، حالات کا شکار ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کہا کہ نعمت کے ہونے کے باوجود ہم نے نعمت کی قدر نہیں کی، شکر گزاری ہم سے ادا نہیں ہو رہی۔ ہم سب بیمار ہیں، ہم سب بیمار ہیں، اور بیمار جو ہوتا ہے نا، وہ اپنی بیماری کو دور کرنے کے لیے اس ڈاکٹر کے پاس گیا، اس ڈاکٹر کے پاس گیا۔ جب تک بیماری دور نہیں ہوتی اس وقت تک اس کو جو ہے چین نہیں آتا، اس وقت تک اس کو سکون نہیں ملتا۔ اس وقت میں ایمان والے جو پریشان ہیں، ہم سب بیمار ہیں، اور علاج بھی ان سے کروا رہے ہیں جو جانتے نہیں ہیں اس کا علاج، اس لیے یہ بیماری لا علاج بنتی چلی جا رہی ہے۔ آج ہم سب کا حال یہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو مضبوط ایسی بنیادیں ہمیں دی ہیں کہ سارے بیماروں کی شفا اسی میں ہے، ساری زندگی کی بہار اسی میں ہے، ساری خوشگواریاں اسی میں ہیں، ساری راحتیں، چین، سکون اور اطمینان سارا اسی کے اندر ہے۔ سارے اندھیریوں سے نکلنے کے بعد سارا اجالا اسی کے اندر ہے، ساری روشنی ہی روشنی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک کلام اللہ ہے، ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دو بنیادیں ایسی ہمارے اپنے پاس میں ہیں، لیکن اللہ معاف فرماوے، اللہ معاف فرماوے، اس وقت کی میری اپنی زندگی کا حال یہ ہے کہ دونوں بنیادوں سے ہٹا ہوا، پریشانی اس بات کی ہے۔ میرا قول یہ ہے کہ اللہ معبود ہے، میرا قول یہ ہے، میری اپنی زبان کے بول یہ ہے کہ اللہ کرنے والا ہے، کرنے دھننے والی ذات تنے تنہا صرف ایک اللہ ہی کی ہے۔ یہ میرے اپنے زبان کے خالی بول ہیں، اور طریقوں کے بارے میں میں ڈنکے کی چوٹ اپنی زبان سے خالی بولتا ہوں کہ کرنے جس کے طریقے میں کامیابی ہے وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
یہ خالی میرے اپنے بول باقی رہ گئے ہیں، ورنہ فعل جو ہیں سارا جو ہے اللہ کے خلاف ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے خلاف ہیں۔ دونوں درست ہو جاوے، کہا کہ دنیا کا نقشہ اللہ بدل دے گا، پورے عالم کا نقشہ اللہ بدل دے گا، اور بدلا ہے اللہ نے۔ جس دور کو یوں کہا گیا کہ دور زمانے جاہلیت جس دور کو کہا گیا، اس دور کے بارے میں جب محنت ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری اور اطاعت پر وہ مجمع کھڑا ہو گیا ہے، اپنے آپ کو قربانی پر ڈالا ہے، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو ایسا تھاما ایسا تھاما ایسا تھاما کہ آپ کی زبان مبارک سے الفاظ پورے نہیں ہوتے تھے، صحابہ کھڑے ہو جاتے تھے انتقالوں پر۔ کہ کیا ہوا؟ جس دور کو زمانے جاہلیت کا نام لیا گیا تھا، اس دور کے بارے میں کہا گیا کہ خیر قرون کا یہ زمانہ ہے، اس دور کو یوں کہا گیا۔ اور مدت 23 سال کی ایک قلیل مدت ہے، چھوٹی سی مدت ہے، لیکن ترتیب کے ساتھ کام ہے۔ بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج بھی ہماری زبانوں پر لفظ اللہ باقی رکھا ہے، ورنہ میرے اپنے کرتوت تو وہ ہے کہ میں اللہ بولنے کے قابل بھی نہیں۔ اپنی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، میں جو کہہ رہا ہوں میری اپنی ذات کے لیے کہہ رہا ہوں، سننے والے یوں سمجھے کہ میرے لیے ہے۔ اس لیے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اپنے زمانے میں فرمایا جس زمانے میں دعوت کی محنت اتنی ترقی پر ہے، ملکوں میں کام ہے اور کام کرنے والے ایسے ایسے ساتھی ہیں کہ جنہوں نے اپنے گھر کی میتیں چھوڑی اور اللہ کی نسبت پر نکلے، ایسے اس وقت کے جو ہے ساتھی ہیں، قربانیوں کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اس زمانے میں مولانا نے فرمایا تھا کہ بھئی ہمارا جو کام ہے نا، مولانا کے جو بول تھے کہ مذاکروں کی کثرت نے عمل کی جگہ لے لی۔ کیا فرمایا کہ مذاکروں کی کثرت نے آج عمل کی جگہ لے لی۔ ہم کب سے سن رہے ہیں، جمعہ میں بیان بھی سن رہے ہیں، کل مولانا کا رات کو بیان ہوا، اس کے بعد میں پھر مستورات میں بیان ہوا، عصر کے بعد میں پھر بات ہوئی، ابھی کچھ مذاکرے ہو رہے ہیں، پھر اپنے گھروں کے اندر تعلیم کے حلقوں میں مذاکرے ہوں گے۔ کہا کہ یہ مذاکرے ہی مذاکرے رہ گئے ہیں، قول ہی قول ہے، فعل سارا ختم، سارا قول ہی قول ہے، اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ میرے بات کرنے کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس وقت تک جب تک میری زندگی عمل پر نہ آ جائے۔ صحابہ اگر اس وقت میں زندہ ہوتے اور ہمارے درمیان میں بات کرتے، ان کی بات کا بھی اس وقت تک وزن نہ پڑتا جب تک جو ہے مجمع عمل کے لیے کھڑا نہ ہو جاتا۔ یہ بزرگوں کے قول ہیں، اصل عمل ہے میرے دوست۔ میری اپنی زندگی کا میں جو ہے حساب لگاؤں، مجھے اوروں کی زندگی کا حساب لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے بڑی پریشانی اس وقت کی یہ ہے کہ میں نے اوروں کی زندگیوں کا حساب لگانا شروع کر دیا۔ میں ان کے گھر کے تذکرے کرتا ہوں، ان کے گھر کے تذکرے کرتا ہوں، اس کی زندگی میں جھانک جھانک کر دیکھتا ہوں، میری اپنی زندگی کو جو یوں سمجھتا ہوں کہ غیب زندگی ہے۔ کیا ہو گیا؟ کہاں کہ حدیثوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کسی کی غیبت ہم نے کر لی، کسی کے بارے میں کچھ باتیں کر دی، اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک غیبت کرنے والے کا جو ہے نا عمل تمہاری اپنی زندگی سے ظاہر نہ ہو جائے۔ آج حال میرا اپنا یہ ہے۔ اس لیے بھائیو دوستوں، یہ تبلیغ کیا ہے دوستوں؟ تبلیغ کیا ہے؟ اب تبلیغ کا لیول ہے، تبلیغ کا لیول ہے، خالی بول ہی بول رہ گئے ہیں۔ اس لیے تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، میں اگر اس کا کوئی نام رکھتا، میں نے اس کا نام دعوت و تبلیغ نہیں رکھا، میں اگر اس کا کوئی نام رکھتا تو تحریک ایمان رکھتا۔ یہ مولانا کے الفاظ تھے۔ ایمان میں حرکت پیدا کرنے کی محنت ہے، چلنے لگتے ہیں، 4 مہینے لگتے ہیں، گشتوں میں جڑتے ہیں، مشورے میں بیٹھتے ہیں، ہفتہ واری اجتماع میں قیام کے ساتھ میں آتے ہیں، شرکت کے لیے آتے ہیں، گھروں میں تعلیم کے حلقے قائم ہیں، گھر گھر کی ملاقاتیں قائم ہیں، سارا سب کچھ ہونے کے باوجود ایمان میں حرکت پیدا نہیں ہو رہی ہے۔ کیا وجہ؟ لیکیج کہاں ہے اس کو دیکھنا ہے۔ لیکیج کہاں ہے؟ پانی جا کہاں رہا ہے؟ علم جا کہاں رہا ہے؟ عمل جا کہاں رہا ہے؟
اسی لیے مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بھائی اخلاص کیا ہے؟ اخلاص کا بول ہم سب کے زبانوں پر چھ صفات کے مذاکروں میں ہم سب جانتے اس کا ترجمہ یہی ہے کہ بھئی ہر نیک کام اللہ کے لیے کر لیں، للہیت ہم میں آ جائے۔ مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ نے مکاتب کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اخلاص کیا ہے؟ اخلاص کیا ہے؟ مولانا نے فرمایا کہ بھئی عمل کو سنبھالنے کا نام اخلاص ہے۔ اخلاص کیا ہے؟ کہ عمل کو سنبھالنے کا نام اخلاص ہے۔ عمل کو سنبھالیں، وہ عمل نور بنتا ہے، وہ عمل نور بنتا ہے۔ عمل کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ بھائیو دوستو بزرگوں، اپنی زندگی میں جھانکنا شروع کر دیں گے اللہ کا ولی بن جائیں گے۔ اوروں کی زندگیوں میں جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو جو قیمتی دولت سے نوازا ہے، اس میں حرکت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اس میں قوت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اس میں حلاوت آ جاوے، اور یہ عمل کے ذریعے سے آوے گی۔ اور دین کو یوں کہا کہ خالی نماز روزے کا نام دین ہے، وہ تو دین کی بنیاد ہے ہی ہے، لیکن دین کو یوں کہا گیا کہ مکمل پانچوں شعبے جو ہے نا ہر فرد کی زندگی میں پورے زندہ ہونے چاہیے، اور خالی زندہ نہیں ہونے چاہیے، اس کی حقیقت بھی اس کی زندگی میں ہونی چاہیے۔ ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہر فرد بشر کی زندگی میں 100% دن حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جاوے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس دن کام کی بنیاد رکھی ہے، مولانا کے بول یہی بولتے ہیں۔ علماء نے حضرت سے پوچھا حضرت کیا چاہتے ہیں، بڑے بڑے خواص لوگوں نے حضرت سے پوچھا حضرت آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا میں بس اتنا ہی چاہتا ہوں کہ حضور کے دور میں جو زندگی لوگوں کی زندگیاں تھی، بس اس دور کے اندر ہر فرد کی زندگی وہ زندگی بن جائے جس سطح پر حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم جس سطح پر دین چھوڑا ہے، بس امت میں دوبارہ دین زندہ ہو جائے۔ اور اس کا ہر فرد کو ذمہ دار بنایا ہے، ہر فرد کو ذمہ دار۔ لیکن بھائیو دوستو بزرگوں، محنت کے چھوٹنے پر، محنت کے نہ ہونے کی وجہ سے جو ایمان کی سطح میری تھی، کہا کہ ٹوٹتے ٹوٹتے گرتے آج اس سطح پر پہنچے ہوئے ہیں کہ اللہ حفاظت فرماوے کہ ہمارا حال کیا بنا ہوا ہے۔ اندر سے پریشان ہیں لیکن پریشانیوں کو ظاہر نہیں کر سکتے، ایسے حالات ہیں۔ بے برکتیاں اتنی ہیں، اللہ کی طرف سے نحوستیں اتنی ہیں، حالات اتنے ہیں، حالات کے دور کا کیا راستہ ہے؟ اللہ کی طرف آنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑنا، یہ حالات کی درستگی کا راستہ ہے۔ ہر فرد کی زندگی 100% دینی زندگی بننی چاہیے۔ ہر فرد کی زندگی کہ 100% دن اس کی زندگی میں کیسے آ جاوے، اس کے لیے تنہائی میں سوچنا اور شروع اپنی ذات سے کرنا کہ مجھے دیندار بننا ہے، مجھے اللہ کیسے مل جاوے، مجھے اللہ کیسے مل جاوے، مجھے اللہ کیسے مل جاوے، مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کیسے ہو جاوے، اس کو سوچنا، سوچ کر اس پر پوری جان لگا دینا۔ اللہ کا تعلق میری زندگی میں کتنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق مجھے کتنا ہے۔ بھائیو دوستو بزرگوں، اپنے آپ کو سنبھالنے کی ضرورت ہے اس وقت میں، اپنے آپ کو خود سنبھالیں۔ دن بدن اللہ کا تعلق زندگی کے اندر بڑھتا چلا جا رہا ہو، ایمان کی جو ہے نا کیفیت دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہو، عمل میں جو ہے نا حسن پیدا ہوتا چلا جا رہا ہو، اخلاص والا عمل ہوتا چلا جا رہا ہو، نمازوں میں خوشو خضو پیدا ہو رہا ہو، ہماری اپنا جو ہے معاملات اور لین دین جو ہے وہ پاکیزہ ہوتے چلے جا رہے ہوں، ہماری معاشرت پاکیزہ ہو جاوے، اخلاق میں بلندی پیدا ہو جاوے، ہر شعبہ ہمارا پاک ہو جاوے۔
اس پر محنت کی ضرورت ہے، اس پر تھکنے کی ضرورت ہے، اس پر تھکنے کی ضرورت ہے۔ اور تھکنے پر اللہ دے گا۔ کیسے صحابہ کو اللہ نے تھکایا ہے اور کیسا تھکایا ہے۔ صحابہ فرماتے تھے متا نصر اللہ، متا نصر اللہ۔ صحابہ تھک رہے ہیں اور قربانی کے اس میدان میں ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ صحابہ کی جو ہے نا حالات زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، حیات الصحابہ کو جو ہے نا موقع ملے کچھ دیر لے کر بیٹھا کریں، اور حیات الصحابہ میں صحابہ کی پاکیزہ زندگیوں کو لکھا ہوا ہے، ان کے گھر کے حالات لکھے ہوئے ہیں، ان کی عورتوں کے حالات لکھے ہوئے ہیں، ان کے بچوں کے حالات لکھے ہوئے ہیں، اس زمانے کے حالات لکھے ہوئے ہیں۔ ہماری پوری رہبری زندگی گزارنے کی پوری راہ جو ہے اس کے اندر لکھی ہوئی ہے، اس کو اٹھا کر دیکھیں۔ صحابہ کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیں، ہمارے لیے نمونہ وہی ہے، ہمارے لیے نمونہ وہی ہے۔ آج کا کوئی انسان نمونہ نہیں ہے، آج کے دور کا کوئی جو ہے نا بزرگ کو نمونہ نہیں بنایا، بلکہ نمونے کے طور پر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت جو ہے نا اصحاب النبی اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جانتے ہیں، اس لیے نمونے کے طور پر صحابہ کی جماعت ایسے پیش کر دی، اور وہ صحابہ پوری دنیا میں ذمہ داری کو لے کر پھیلے۔ ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج مسجد کا ماحول اتنا نورانی نظر آ رہا ہے، ہماری بستیوں کا ماحول اتنا نورانی نظر آ رہا ہے، ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ بھائیو دوستو بزرگوں، اپنے آپ کو جو ہے قربانی پر ڈالنا۔ آدمی جو ہے اپنی دنیا کے لیے تھکتا ہے، اپنی دنیا کے لیے قربانی دیتا ہے، اور کیسی قربانیاں دیتا ہے، اس کو قربانی دینے کی جو ہے ترغیب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا وہ تھکتا ہے، اتنا وہ قربان ہوتا ہے، ملتی اتنی ہی ہے جتنی اس کے مقدر کی ہے۔ مقدر سے زیادہ نہ کسی کو ملی ہے، نہ آئندہ کسی کو ملنے والی ہے۔ اس لیے بھائیو دوستو بزرگوں، اپنی قربانیوں کو بڑھانا، اپنے آپ کو جو ہے آگے بڑھانا، اور عمل کے میدان میں آج ہم دیکھیں ہمارے حالات کیسے حالات ہیں۔ عمل کے سارے میدان خالی ہیں، سارے میدان خالی۔ ہمارے اپنے گھر کے کیا حالات ہیں ہم جانتے ہیں۔ وہ گھر جس کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کے تذکرے تھے، آج ہمارے اپنے گھروں کے اندر سے اللہ اور اللہ کے رسول کے تذکرے نکلنا شروع ہو چکے ہیں۔ کسی کی تشکیل کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اجڑنے کی کوئی محنت نہیں ہے، بننے کی محنت ہے۔ بنانے کی محنت ہے، بننے کی محنت ہے، اجڑنے کی کوئی محنت نہیں ہے۔ اور ہم یوں سمجھتے ہیں کہ میں دیندار ہوں، میری بیوی دیندار ہیں، میرے بچے دیندار ہیں، میرا گھر کا ماحول دینداری والا ہے، لیکن غیر محسوس طریقے سے وہ دین دھیرے دھیرے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کا کوئی احساس نہیں۔ اور اس کی نحوستیں اور اس کی پریشانیاں ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن ہمارے لب نہیں ہل سکتے، کسی کو کہہ نہیں سکتے، ایسے حالات ہیں۔ اس لیے بھائی دوستو بزرگوں، ہم سب کے حالات کی درستگی کا ایک ہی راستہ ہے کہ محبت الہی ہے۔ بس اللہ سے محبت ہو جاوے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہو جاوے۔ اس لیے اپنی زندگی کے اپنے صبح اور اپنی شام اتباع سنت پر ڈالنا، اپنی صبح اور اپنی شام اتباع سنت پر ہو۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سارا کا سارا اتباع سنت پر ہو۔ اس نبی کی زندگی کو یاد کریں، اس نبی کی زندگی کے حالات کو پڑھیں جنہوں نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ آپ کی زندگی کے حالات کو پڑھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اتباع پر کامیابی کی مہر لگا دی، آپ کی اتباع پر۔ اس لیے بھائیو دوستو بزرگوں، اتباع سنت پر اپنی زندگیوں کو ڈالنا یہ تبلیغ اسی کا نام ہے۔ اس لیے مولانا سعید احمد خاصی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے جب جماعتوں کو روانہ فرماتے تھے تو ان جماعتوں کو روانہ فرمانے کے وقت میں جب روانگی کی بات کرتے تھے اس وقت میں فرماتے سارے ساتھیوں سے کہتے تھے بے اللہ کے راستے میں کیوں جا رہے ہیں، سارے ساتھیوں سے ایک ہی جملہ کہتے تھے بے اللہ کے راستے میں کیوں جا رہے ہیں۔ پھر حضرت کو فرماتے تھے بے اللہ کے راستے میں اس لیے جا رہے ہیں کہ عادات کو عبادت بنانے کے لیے اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں۔ عادتیں ہمارے اندر بہت کچھ ہیں،
اور عادتوں سے زندگیاں بھری ہوئی ہیں، بس اتنا ہے کہ محنت کے راستے سے وہ عبادت میں تبدیل ہو جائے۔ ہر ایک کی اپنی زندگی کا ایک شیڈیول ہے، صبح اٹھتا ہے اور رات کو سوتا ہے، اس کے درمیان میں یہ سارا کا سارا ایک شیڈیول بنا ہوا ہے اس کے اپنی زندگی کا، وہ سارا عادت میں آ چکا ہے۔ بھائیو دوستو بزرگوں، اس کو جو ہے اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالتے ہوئے اس کو عبادت بنانا، مقصد یہ ہے۔ ہر ایک کی زندگی سنت کے مطابق گزر رہی ہے، ہر ایک کی، اور آسان آسان سنتوں سے شروع تو کریں، آسان آسان سنتوں سے۔ صبح اٹھنا ہے، ہر ایک اٹھتا ہے، دعا پڑھ کر اٹھ لیں، اتباع سنت کے ساتھ میں اٹھیں۔ اب ہاتھ ہر ایک جوڑتا ہے، ہر ایک جو ہے ملتا ہے اپنی آنکھوں پر، یہ ملنا بھی تو سنت ہے۔ وضو کرتا ہے، مسواک کرتا ہے، پہلے اس سے پہلے جو ہے مسواک کر لیں، کہا کہ یہ بھی تو سنت ہے۔ وضو کرتا ہے، اتباع سنت میں وضو کر لیں، سارا اس کے بعد کا اپنا ہر ایک دن اپنا عمل کو اٹھا کر دیکھیں۔ ناشتہ کرنا ہے، اس وقت میں جو ہے نا، اس وقت کی سنتیں کیا ہیں؟ قدم قدم پر جن اللہ ملے گا، اللہ کی محبت ملے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق دلوں کے اندر اترے گا، اور یہی کام کی چیزیں ہیں، یہ دو بنیادیں ہیں۔ اللہ مل جاوے، اللہ کا نبی ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم مل جاوے، ہمارا کام ہو جاوے۔ اللہ نہ ملا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ملے، بھائی دوستو بزرگوں، سب سے زیادہ کنگال زندگی، سب سے بڑی بربادی والی زندگی، سب سے زیادہ خوف اور خطرناک زندگی اسی کی ہے جس کے پاس اللہ نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے درمیان میں اور اللہ کے رسول کے تذکرے زندہ ہیں۔ آج ہمارے درمیان میں یہ تذکرے بھی زندہ ہیں، یہ ہماری اپنی خوش نصیبی ہے۔ اس لیے بھائی دوستو بزرگوں، ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والے اعمال میں لگے، اللہ راضی ہو جاوے۔ آج ہماری دعاؤں کی کیفیت کیا ہے؟ اس لیے ایک بزرگ نے فرمایا کہ میں حرم کے اندر بیٹھا ہوا تھا، میرا جاننے والا جو ہے وہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر دعائیں مانگ رہا تھا، اور دعا کے بعد میں جب وہ میرے پاس میں آیا، مجھے دیکھا اور میرے پاس میں آیا، دعا سلام کی اور کہا کہ حضرت آج تو میں نے اللہ سے سب کچھ مانگ لیا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ آج تو میں نے اللہ سے سب کچھ مانگ لیا۔ حضرت نے کہا بھائی ہاں تو نے اللہ سے سب کچھ مانگ لیا؟ کہا کہ ہاں میرا یہ بھی مسئلہ تھا، یہ بھی مسئلہ تھا، یہ بھی مسئلہ تھا، یہ بھی مسئلہ تھا، سب کچھ میں نے اللہ سے مانگ لیا۔ حضرت نے کہا بھائی اللہ سے تو نے اللہ مانگا کہ نہیں؟ اللہ سے تو نے اللہ مانگا کہ نہیں مانگا؟ اللہ سے سب کچھ مانگتے ہیں، اللہ سے اللہ نہیں مانگتے۔ اسی بزرگ کا واقعہ ہے، ہاں اس بزرگ نے سنایا، ظالم حجاج ابن یوسف کا ایک واقعہ سنایا کہ حجاج ابن یوسف ایک مرتبہ حرم میں داخل ہوا، اپنے جو ساتھ میں تھے حوارین ان کے ساتھ میں داخل ہوا، اور جو ہے کہا کہ وہ بزرگ جو دعا مانگ رہے ہیں کعبے کا غلاف پکڑ کر، ان کو میرے پاس میں لے۔ اب اس بزرگ کو لے کر آئے، عمر تھی ان کی، نابینا تھی آنکھوں سے، اور ان کو ان کے پاس میں لے کر آئے۔ کہا چاچا کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ اللہ سے آنکھیں مانگتا ہوں، اللہ سے آنکھیں مانگتا ہوں۔ کہا کتنے سال سے مانگ رہے ہو؟ کہا کہ پچھلے 20 سال سے مانگتا ہوں۔ کہا کہ آنکھیں نہیں ملی؟ کہا کہ نہیں ملی۔ ہماری کیفیت کیا ہے؟ وہ کیفیت سمجھانا مقصود ہے۔ اس لیے بھائی فاروق صاحب نے ایک مرتبہ دیوبند حلوی کے اجتماع میں فرمایا ہماری دعاؤں کی کیفیت کیا ہے؟ جیسے جو ہے نا ہم کسی ہوٹل میں کھانے کے لیے جاتے ہیں نا، تو اس سے جو ہے ویٹر سے ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی یہ لے لے، 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 سارا سب کچھ گنوا لیتے ہیں۔ یہ ہماری دعاؤں کی کیفیت ہے، اللہ یہ دے دے، 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 یہ ہماری دعاؤں کا حال ہے۔ کیا کہہ رہے؟ 20 سال سے مانگ رہا ہوں۔ اچھا آپ نے 20 سال سے مانگے، آپ کو آنکھیں نہیں ملی؟ کہا کہ دیکھو آپ کو 3 دن کی مہلت ہے۔ کتنے دن کی؟ کہا کہ آپ کو 3 دن کی مہلت ہے، 3 دن میں اگر آپ نے اللہ سے آنکھیں نہیں لی ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ کہا کہ آپ کون ہو؟ کہا کہ حجاج بن یوسف۔ اب نام سنا پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔
کہا کہ 3 دن کی آپ کو مہلت ہے، 3 دن میں اگر آپ نے آنکھیں نہیں لی نا تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ اور یقینی بات تھی اس زمانے میں، تو اس کے بارے میں مشہور تھا۔ 3 دن کے بعد میں پھر جب وہ دوبارہ حرم میں داخل ہوا ہے، اس بزرگ سے ملاقات ہوئی، ان کی آنکھیں آ گئی تھی۔ کہا کہ کیا بات ہے، آپ نے 20 سال سے دعا مانگی اور کعبے کا غلاف پکڑ کر مانگی ہیں، آپ کو آنکھیں نہیں ملی۔ کہا کہ اللہ نے مجھے آنکھیں دے دی، اللہ سے مانگا، مجھے اللہ نے آنکھیں دے دی۔ حجاج بن یوسف نے کیا جملہ کہا، چاچا آپ پہلے مانگتے تھے، منواتے نہیں تھے۔ کیا کیا؟ آپ پہلے مانگتے تھے، اللہ کو منوایا نہیں ہے، آپ نے منوایا، اللہ نے آپ کو آنکھیں دے دی۔ اس وقت میں بھائیو دوستو بزرگوں مانگنا ہو رہا ہے، لیکن کیسا مانگنا ہو رہا ہے؟ اسی لیے تو کتابوں میں بات لکھی ہوئی ہے کہ غفلت والے جو ہے نا دل کی دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا۔ حدیث کی روشنی میں لکھا ہوا ہے کہ غفلت والے دل کی دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا۔ غفلت کے ساتھ میں دعائیں مانگی جاوے، کہا کہ قبول نہیں ہے۔ ایک دھیان کے ساتھ میں اللہ سے مانگے، اور دعاؤں کی مقدار کو بڑھانے کی ضرورت ہے، دعاؤں کی مقدار کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اور اپنی ہر دعا میں امت کو یاد کرنا، اپنی ہر دعا میں امت کا نام لینا، اپنی ہر دعا میں امت کے تذکیر اللہ کے سامنے رکھنا۔ اس لیے حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھتا تھا، حضرت کا ایک جملہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت کا جو ہے نا ایک سگا بھائی تو نہیں تھا، حضرت کا ایک چچا کا جو بھائی آ گیا، بہت وقت کے بعد میں جب ملاقات ہوئی، حضرت کے بھائی نے کہا کہ بھائی عبد الوہاب میرے لیے دعا کرنا۔ حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو اللہ نور سے منور کرے۔ حضرت نے فرمایا بھائی میں تیرے لیے دعا نہیں کروں گا، میں تیرے لیے دعا نہیں کروں گا، میں تو پوری امت کے لیے دعا کروں گا۔ میں اپنی دعا کی طاقت کو تیرے لیے اکیلے کے لیے میں کیسے ضائع کر سکتا ہوں؟ میرے پر تو پوری امت کا حق ہے، اور مجھ پر تو پوری امت کی ذمہ داری ہے۔ بھائیو دوستو بزرگوں، اپنے آپ کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ یہ دنیا کی چند روزہ زندگی یہ ختم ہونے والی ہے۔ کئی ہمارے درمیان میں ایسے تھے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور ہمیں اپنے ہاتھوں سے انہیں قبرستان تک پہنچایا ہے۔ ہمارے اپنے ہاتھوں سے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری کر کے یوں ہاتھ جاڑ کر ہم واپس آئے ہیں۔ ایک دن میرا آپ کا حشر وہ ہونے والا ہے۔ وہ صندوق ایسا صندوق ہے بھائیو دوستو بزرگ، کسی کی رشتہ داری نہیں چلتی۔ وہ حضرت ابو ذر اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات کا جو ہے قصہ حضرت شیخ نے کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، اس کو فضائل اعمال کے اندر پڑھے۔ کوئی رشتہ داریاں نہیں چلتی، کوئی رشتہ داریاں نہیں چلتی۔ اعمال ایسے بنانا، اعمال ایسے بنانا، اور قربانیوں کے راستے سے عمل بنیں گے، فکروں کے راستے سے عمل بنیں گے، صحیح نیتوں کے راستے سے عمل بنیں گے۔ یہ تبلیغ اسی کا نام ہے۔ تبلیغ خالی چلت پھرت کا نام نہیں ہے، تبلیغ خالی جو ہے گھومنے پھرنے کا نام نہیں ہے دوستوں، کہ یہاں چلے گئے وہاں چلے گئے، چلا لگا دیا، 4 مہینے لگا دیے۔ بھائی کیوں لگائے، کس مقصد کے ساتھ میں گئے ہیں، اس سے کیا چاہا جاتا ہے، دلوں کی کیا کیفیت ہے، اور بنتی ہے کہ نہیں بنتی ہے، اس کا حساب بھی لگانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے بھائیو دوستو بزرگوں، خود اپنا حساب ہم خود کریں، اوروں کے حساب کرنا چھوڑ دیں، اوروں کی زندگیوں کو جھانکنا چھوڑ دیں، اوروں کے تذکیروں کو چھوڑ دیں، اوروں کی باتیں کرنا چھوڑ دیں۔ باتیں کرنی اپنی باتیں کرے، میں اپنی باتیں کہوں، کوسنا ہے اپنے آپ کو کوسوں، غیبت کرنی ہے میری اپنی غیبت میں کروں، اوروں کی کیوں غیبت کروں، کسی پر تان تشنی کرنا میں اپنے آپ پر کروں کہ اتنا بڑا ہے اور اتنی زندگی گزر گئی، عیش و آرام کے ساتھ تیری زندگی گزری ہے، تو نے کیا کیا ہے۔ اپنے آپ کو کوسنا شروع کریں، حساب اپنے آپ کا لگانا شروع کریں۔ اوروں کے حساب لگانے کے لیے ہمیں نہیں کہا گیا۔ یہ سارا وبال اور ساری پریشانیاں اس وقت کی یہ ہیں کہ اوروں کے اندر جھانکنا شروع کر دیا، اوروں کے پیچھے ایسے لگے، ایسے آج پرانوں سے پرانوں کے پیچھے لگنا شروع ہو گئے۔ اس لیے بھائیو دوستو بزرگوں، ہم کسی کے بارے میں کوئی تذکرے نہ کریں، تذکرے اپنے آپ کے کریں۔ مجھے بننا ہے، اور بننے کا میدان یہ جب تک سانس باقی ہے یہ بننے کا میدان ہے۔ جیسے سانس نکل گیا، روح نکل گئی، سارا کا سارا جو ہے ملیا میٹ ہے، سارا بننے کا سارا جو ہے نظام ختم ہو گیا۔
اور یہ بننے کی اصل اور حقیقت والی جگہ یہ دنیا ہے. یہاں جو بنے گا وہ سارا کا سارا جو ہے بنا ہوا قبر میں کام آئے گا. اس لیے بھائیو دوستو بزرگوں، جیسی اپنی زندگی ہوگی ویسی موت ہوگی، اور جیسی موت ہوگی ویسے اٹھائے جائیں گے. اس لیے بھائیو دوستو بزرگوں، ہمارے پاس بہت سارے تقاضے ہیں، اور تقاضے اس لیے نہیں ہے کہ لوگوں کو ضرورت ہے، تقاضے اس لیے کہ مجھے ضرورت ہے. جماعت اس لیے بنا کر روانہ کی جا رہی ہیں کہ مجھے اس کی ضرورت ہے. میں ایمان کے بارے میں دن بدن کمزور ہوتا چلا جا رہا ہوں، اور کتنے تقاضے پہلے ٹوٹے ہیں اور آج ٹوٹتے ہیں. بھائیو دوستو بزرگوں، توبہ اور استغفار کے ذریعے سے اللہ سے جو ہے نا معاف کراویں کہ کتنے تقاضے ہمارے ٹوٹے ہیں پہلے. اب جتنے تقاضے ہیں وہ تقاضے ہم پورے کرنے والے بنے. یہ مجمع اگر نیت کرے گا اور یہ مجمع اگر دل پر لے لے گا کہ مجھے ان تقاضوں کو پورا کرنا ہے، اللہ کے سامنے اڑ جاوے گا. جیسے وہ واقعہ سنایا گیا، اللہ کو منوا لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تقاضوں کو پورا کر دے گا. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تو تمہارا تھکنا دیکھنا چاہتا ہے. اس لیے ایک بزرگ نے پھر کیا فرمایا، آخری بات ہے، ایک بزرگ نے فرمایا کہ بھائی جو ہے نا، جب شوہر تھکتا ہے تو بیوی کو رحم آتا ہے، بیوی تھکتی ہے تو شوہر کو رحم آتا ہے، بچے تھکتے ہیں ماں باپ کو رحم آتا ہے، غلام تھکتا ہے آقا کو رحم آتا ہے. یہ نبی کا امتی تھکے گا، اللہ کو رحم نہیں آئے گا. اس لیے بھائی دوستو بزرگوں، اپنے آپ کو تھکانا، مقامی اعمال کے اعتبار سے بھی خوب تھکانا، اور چلے 4 مہینے کی جو ہماری اپنی ترتیبیں بنتی ہیں اس اعتبار سے بھی خوب تھکانا، اور جو ہے قربانی کے ساتھ چلنا. اپنے فارغ وقت کو مت دو، اپنا جو ہے مشغول والا وقت اور قیمتی وقت، قیمتی سے قیمتی وقت جو تبلیغ کو دو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی قیمتی بنا دے گا، اور ہمارے محلوں کو قیمتی، ہمارے گھروں کو قیمتی بنا دے گا. بلکہ عالم جو ہے نا سارا کا سارا جو ہے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی اس روشنی سے اسے قیمتی بنا دے گا. اس لیے نیت کرتے سارے انشاءاللہ 4 مہینے کے لیے بتاؤ. اس لیے ساتھی جو ہے سارے کے سارے ساتھی اس کی فکر کو لے کر جاوے. یہاں جو مذاکرہ ختم ایسا نہیں، یہاں سے دامن نہ جاڑے، بلکہ ان مذاکروں کو اپنے گھروں کے اندر زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص کر کے مقامی اعمال کے اندر قربانی کے ساتھ لگے. ٹھیک ہے بھائی، چلے 4 مہینے کے لیے کسی نہ کسی عذر کی وجہ سے ہمت نہیں ہو رہی ہے، لیکن مقام پر تو اپنے آپ کو لگانا. یہ حفاظت کے جو ہے نا قلعے ہیں، ساری یہ پوری بارڈر ہے. مقامی اعمال جو ہے نا کسی کو سمجھ میں آتی نہیں آتی، لیکن اس میں لگنا کر دیکھے تو صحیح، چکھ کر تو دیکھے. اب چکھنا ہی چھوڑ دیا، اور یہ چکھنا چھوڑ دیا. ایک بزرگ سے ہم نے پوچھا کہ حضرت ہم جو ہے مقامی اعمال میں پہلے جو ہے بہت قربانی کے ساتھ میں لگتے تھے، آج کیفیت ایسی ہو گئی ہے کہ گشتوں میں جانے کا جی نہیں کرتا ہے، مشورے میں بیٹھے لیکن مشورے کے اندر بیٹھنے کی کوئی کیفیت نہیں ہے. تو حضرت نے ایک بات عجیب جملہ فرمایا کہ بھائی جب تم لگے ہوئے تھے تو لوگوں کو اپنے سے بہتر سمجھ کر لگے ہوئے تھے، آج جب تم لگنے کے بعد میں تھوڑا کچھ چلنا شروع کر دیا، لوگوں کو اپنے سے جو ہے نیچے سمجھتے ہوئے چلنا شروع کیا، اللہ نے تم کو جو ان سے زیادہ نیچے ڈال دیا. ساری کیفیت ختم ہو جاتی ہے. اس کے 4 مہینے لگے، اس کا یہ لگا، ان کی باتیں کر کے ہم نے اپنی جو ہے تبلیغ ساری ختم کر دی. اس لیے بھائیوں، اپنے مقامی اعمال کو پابندی کے ساتھ میں کرنا، مشورے کے اندر پابندی کے ساتھ میں، قربانی کے ساتھ میں بیٹھنا. اس وقت میں حلقے کی جو جماعت بنی ہوئی ہے وہ گھر گھر جا کر لوگوں کی ملاقاتیں کر رہی ہیں. بھائیوں، ہمارا حلقہ بہت پرانا ہے، یہ پرانوں سے پرانے ساتھیوں کا مجمع ہے، اور سارے کا سارا مجمع وہ ہے کہ اگر کرسی پر بیٹھ جاوے تو مجمع جو ہے نا ان کی باتوں کو سن کر عمل کے میدان میں کھڑا ہو جاوے. آج کون سا ایسا ہم سے گناہ ہوا کہ کام کرنے والا جو پرانا جس کے ذریعے سے کئی لوگ کام میں لگے ہوئے تھے آج خود بیٹھا ہوا ہے. ہمارے پاس میں جو ہے ابھی بھی موقع ہے، توبہ اور استغفار کر لیں اور پھر دوبارہ جو ہے نا اپنے آپ کو قربانی پر ڈالتے ہوئے کھڑے ہو جائیں. صبح کا بھولا ہوا شام کو واپس آئے، اسے بھولا ہوا نہیں کرنا. اس لیے ہمارے گشتوں کے حال کیا ہیں، ہمارے مشورے کے کیا حالات ہیں، ہماری جو ہے ملاقاتوں کا کیا نظام ہے، سارا درہم برہم ہو چکا ہے ملاقاتوں کا نظام. ہم سب جانتے ہیں. میری اپنا حال بھی یہی ہے. میں آپ کو نہیں، میں اپنے آپ کو کوستے ہوئے کہتا ہوں یہی حال بنا ہوا ہے. اس لیے ملاقاتوں کا نظام مضبوط سے مضبوط بنانا ہے. اسی سے تو سارے تقاضے پورے ہوں گے. یہ پچھلے 4 سال سے ہمارے تقاضے سارے ختم ہوں گے، پورے ہوں گے. اس لیے ملاقاتوں کا نظام جتنا زیادہ مضبوط، مشورہ جتنا زیادہ مضبوط، ملاقاتوں کا نظام جتنا زیادہ مضبوط ہوگا، ہمارے سارے تقاضے پورے ہو جائیں گے. اس لیے بھائیو دوستو بزرگوں، ہم سب نیت کریں کہ مقامی اعمال کے اندر قربانی کے ساتھ میں لگے. بڑی خیر ہے، بڑی خیر ہے، بڑی خیر ہے، اور اپنی نسلوں کو یہ خیر دے کر جائے.
अपनी नस्लों को ये खैर देकर जावे। हमारे जो है ना हमारे बुजुर्गों ने हमें ये खैर दी है, हमारे बाप दादा के रास्तों से खैर हमें मिली है, हमारे बच्चों को क्यों महरूम करते हैं? हमारी घर की औरतों को क्यों महरूम करते हैं? हमारी नस्लें हमें बद्दुआएं देगी, हमारी नस्लें हमें कोसेगी कि क्या हाल हमारा बना कर ये हमारे बड़े चले गए। इसलिए भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, उनकी जो है ना हिफाजत इसी काम के अंदर है। अगर हम कुर्बानी के साथ में चलते रहेंगे, घरों में पूरा पूरा दिन सही हकीकत के साथ जिंदा होगा, नस्लों में मुंतकिल होगा। हमारे अंदर नहीं होगा तो हम नस्लों में क्या मुंतकिल करेंगे? इसलिए भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, हम सब फिक्र करें। अब जितने तकादे मशवरे में सोचे गए हैं, 3 दिन की जमातें, अशरे की जमातें, चिल्ले की जमातें, 4 महीने की जमातें, इस जितने हमारे जो है बस्ती वाले आए हुए हैं, वो अपनी अपनी मस्जिद के साथ बैठ जावें और जो है उन तकादों को पूरा करने के बारे में थोड़ा सोच लें, मशवरा कर लें। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करें।